امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران سے بات کریں گے، دیکھتے ہیں کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ ایران پر حملے سے متعلق فیصلہ 2 ہفتے میں کر لوں گا، زمینی فوج اتارنا آخری حل ہوگا۔ پاک بھارت جنگ رکوانے پر اپنے لیے نوبیل انعام کی فرمائش بھی کر دی۔ ایران اسرائیل جنگ بندی کی کوششیں، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اہم ہنگامی اجلاس، سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا فوری جنگ بندی کا مطالبہ، کہا کہ ایران اسرائیل کشیدگی کو بڑھاوا دیا گیا تو پھر یہ جنگ کسی قابو میں نہیں رہے گی۔ ایران بارہا جوہری ہتھیار نہ بنانے کی یقین دہانی کروا چکا ہے۔ کشیدگی کو صرف اور صرف سفارتکاری کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے، کشیدگی کو اب مزید بڑھنے نہیں دیا جا سکتا۔ جنیوا میں ایران اور یورپی ملکوں کے مذاکرات بے نتیجہ ختم، ایران پر امریکہ کے ساتھ بات چیت جاری رکھنے پر زور۔ یورپی کمیشن کی نائب صدر کاجا کلیس نے کہا، کشیدگی کسی کے لیے بھی فائدہ مند نہیں، ہمیں گفتگو جاری رکھنے کی ضرورت ہے۔ فرانسیسی وزیر خارجہ بولے، ایران نے تمام مسائل پر بات چیت جاری رکھنے پر آمادگی کا اشارہ دیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے دو ٹوک الفاظ میں کہا، صرف جارحیت کو روکنا ہی سفارتکاری کا راستہ کھول سکتا ہے۔ اور مشرق وسطی میں کشیدگی کے باعث ہماری اولین ترجیح امریکن شہریوں کا تحفظ ہے، مختلف ممالک میں رہنے والے اپنے شہریوں کی مکمل مانیٹرنگ کر رہے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ٹیمی بروس نے کہا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے متعلق 2 ہفتوں میں فیصلہ کر لیں گے۔ سلامتی کونسل خاموش رہی تو قانون کی حیثیت مشکوک ہو جائے گی، جوہری معاہدہ ٹوٹا تو اسرائیل کے ساتھ سلامتی کونسل بھی ذمہ دار ہوگی، ایرانی مندوب نے بتایا۔ سلامتی کونسل اجلاس میں اسرائیل کی ہٹ دھرمی برقرار، اسرائیلی مندوب نے کہا کہ ایران پر حملے نہیں روکے جائیں گے۔ امریکی نمائندے نے مشرق وسطی میں کشیدگی کا ذمہ دار ایران کو ٹھہرا دیا۔ نمائندہ چین نے خبردار کیا، کشیدگی بڑھنے سے خطے کے دیگر ملکوں کو بھی متاثر کیا جائے گا۔ روس کے نمائندے نے کہا کہ اسرائیل نے جج بن کر خود مختار ملک ایران پر حملے شروع کر دیے۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار بولے، مشرق وسطی میں جنگ کے خطرے میں خطرناک اثرات مرتب ہوں گے۔ عالمی برادری کو صہیونی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کی ضمانت دینی ہوگی، ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا واضح پیغام۔ اسرائیلی جارحیت کا غیر مشروط خاتمہ مسلط کردہ جنگ ختم کرنے کا واحد راستہ ہے، ہم نے ہمیشہ امن، سکون اور استحکام کی کوشش کی، موجودہ حالات میں مسلط کردہ جنگ کا واحد حل یہ ہے کہ دشمن کی جارحیت کو بلا شرط روکا جائے۔ ہماری جوابی کارروائیاں نہ صرف زیادہ سخت ہوں گی بلکہ دشمن کے لیے انتہائی افسوسناک بھی ثابت ہوں گی۔ ایران اور روس ایک جیسی طاقتوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، روسی صدر کا بڑا بیان، پیوٹن کی ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت، چینی صدر کا پھر ایران اسرائیل جنگ بندی کا مطالبہ۔ چینی صدر نے 4 تجویزیں پیش کر دیں، کہتے ہیں کہ شہریوں کا تحفظ ترجیحی طور پر یقینی بنایا جائے۔ پاکستان مشرق وسطی میں امن کی ہر کوشش میں تعمیری کردار ادا کرنے کو تیار، وزیراعظم شہباز شریف اور امریکی وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، ایران اسرائیل جنگ پر تبادلہ خیال، وزیراعظم کا ایران اسرائیل بحران کے پرامن حل کی ضرورت پر زور، شہباز شریف بولے، ٹرمپ کے پاکستان سے متعلق مثبت بیانات جنوبی ایشیا میں امن کے لیے حوصلہ افزا ہیں، پاکستان بھارت سے تمام تصفیہ طلب امور پر بامعنی مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے پاکستان کی انسداد دہشت گردی کی کوششوں کو سراہا، کہا کہ پاکستان ایران کے ساتھ قریبی تعلقات رکھتا ہے اور موجودہ بحران میں امن کی کوششوں میں مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے۔ ایران کے اسرائیل پر حملوں میں تیزی، درجنوں میزائل داغ دیے، حیفا، رامات گان اور گشگان پر میزائلوں کی بارش، ایک میزائل سرکاری عمارت پر لگا۔ حیفا میں نیوز چینل 14 کے دفتر پر بھی حملہ، صبح سویرے ایران نے فوجی اور اسٹریٹجک اہداف پر بیلسٹک میزائل داغے، ڈرون سے بھی حملہ کیا۔ اسرائیلی دفاعی نظام 300 کلو گرام وزنی ایرانی میزائل کے سامنے نہ ٹک سکا، اسرائیل کا سائبر سیکیورٹی ہیڈ کوارٹرز تباہ، متعدد اسرائیلی زخمی، کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر، گاڑیاں تباہ، عراق سے اسرائیلی طیارے کے فیول ٹینک کے ٹکڑے ملے۔ صہیونی حکومت نے بہت بڑی غلطی کی، انشاءاللہ اس کے نتائج بھی بھگتیں گے، آپ دکھی ہوں گے، ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے اسرائیلی حکومت کو بتا دیا، ایکس پر ویڈیو بھی شیئر کر دی اور لکھا، ایرانی میزائلوں نے دنیا کے باوقار لوگوں کو خوش کر دیا۔ اسرائیل کا ایک بار پھر ایران کے دارالحکومت تہران پر فضائی حملہ، اسرائیلی فوج کے مطابق ایران کی اہم جوہری تنصیبات نستنز، اصفہان اور عراق کو نشانہ بنایا گیا، تہران میں دھماکوں کی آوازیں، علی شمخانی خیریت سے ہیں، اسرائیلی دعویٰ جھوٹا نکلا، ایرانی سپریم لیڈر کے سینئر مشیر اور ایران کے چیف جوہری مذاکرات کار ایڈمرل ریٹائرڈ علی شمخانی کی تازہ تصویر اور پیغام منظر عام پر، ایرانی پاسداران انقلاب کے انٹیلیجنس چیف کی شہادت کے بعد نئی تقرری،
شہید سربراہ جنرل محمد کاظمی کے بعد جنرل مجید خادمی انٹیلیجنس چیف مقرر۔ جنرل خادمی وزارت دفاع میں انٹیلیجنس پروٹیکشن آرگنائزیشن کے سربراہ رہ چکے ہیں۔